چودھری نے 11 سال کی معصوم بچی کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی، اسے اپنے بڑے بیٹے کے نکاح میں دے دیا، اور پھر اس بچی کے ساتھ ایسا ظلم ہوا کہ سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ عبداللہ ایک چھوٹے سے مٹی کے گھر میں اپنی بیوی اور 11 سال کی بیٹی آمنہ کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کا گھر دریا سندھ کے کنارے ایک ٹوٹی پھوٹی گلی میں تھا۔ درختوں کے پتوں کو سرسراتی ہوا آتی تھی اور ہر طرف سادگی کا عالم تھا۔ عبداللہ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی بیٹی آمنہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 سال کی لمبی دعاؤں اور انتظار کے بعد یہ نعمت عطا کی تھی، اسی لیے عبداللہ اور اس کی بیوی دونوں آمنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کی خوشیوں کا مرکز اور امیدوں کی روشنی صرف آمنہ تھی۔ عبداللہ گاؤں کے بڑے چودھری کی حویلی میں کام کرتا تھا۔ اس کا کام تھا چودھری کی وسیع زمینوں اور حویلی کی راتوں میں بندوق لے کر پہرا دینا۔ گاؤں کے اکثر مرد انہی زمینداروں کے کاموں سے وابستہ تھے۔ کوئی کھیتوں میں مزدوری کرتا، کوئی باغوں کی دیکھ بھال، تو کوئی پہرہ داری جیسا ذمہ داری بھرا کام کرتا۔ چودھری کی حویلی گاؤں کی سب سے بڑی اور شاندار حویلی تھی۔ بلند و بالا دروازے، اونچی دیواریں اور اندر کئی کمرے اور وسیع آنگن، ہر وقت وہاں خادم کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ آمنہ 11 سال کی ایک معصوم اور حسن و جمال سے بھرپور بچی تھی۔ دودھ جیسی صاف رنگت، بڑی بڑی معصوم آنکھیں اور سیدھا سادہ انداز۔ بیان گاؤں میں اسے دیکھنے والا ہر شخص یہی کہتا، یہ بچی بڑی نصیب والی ہے۔ جب عبداللہ رات کو دیر سے کام سے واپس لوٹتا تو آمنہ اپنی ننھی ننھی بازوؤں کو پھیلا کر اس کا استقبال کر دیتی۔ یہی چھوٹے چھوٹے لمحات عبداللہ کی ساری تھکاوٹ دور کر دیتے تھے۔ آج بھی عبداللہ صبح سویرے اٹھا، آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی اور گاؤں کی فضا میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں تیر رہی تھیں۔ عائشہ جو ہمیشہ محبت سے اپنے شوہر کے لیے ناشتہ تیار کر دیتی تھی، آج بھی باورچی خانے میں مشغول تھی۔ عبداللہ نے اپنی پیاری سی آمنہ کے ساتھ بیٹھ کر مسکراتے ہوئے ناشتہ کیا۔ کچھ نو والے کھاتے ہوئے عبداللہ نے بیوی کی طرف پیار بھری نگاہ سے دیکھا اور کہا، عائشہ، میں جا رہا ہوں، آمنہ کا خیال رکھنا۔ عائشہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عبداللہ بندوق کندھے پر ڈالے حویلی کی جانب روانہ ہو گیا۔ آج حویلی میں کچھ زیادہ ہی چہل پہل تھی۔ خادم ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، دیواروں پر نیا پلاسٹر ہو رہا تھا، آنگن میں رنگ و رونق کے ڈبے اور کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ عبداللہ نے حیرت سے ایک نوکر سے پوچھا، بھائی آج اتنی ہلچل کیوں ہے؟ نوکر نے راجداری سے کہا، ارے جناب، چودھری صاحب کے بڑے صاحبزادے فیصل احمد صاحب اور چھوٹے بلال صاحب لوٹ رہے ہیں، ساری تیاری انہی کے استقبال کے لیے ہو رہی ہے۔ عبداللہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ چودھری صاحب کے دونوں بیٹے تعلیم کے لیے ملک سے باہر تھے۔ فیصل احمد بڑا تھا، بلال چھوٹا۔ عبداللہ نے انہیں کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، بس چودھری صاحب کی باتوں میں کبھی کبھار ان کا ذکر سنا تھا۔ اپنی عادت کے مطابق عبداللہ کام میں مشغول ہو گیا۔ شام کا وقت ڈھلنے لگا تھا، آسمان پر سرخی پھیل گئی تھی اور تیز ہوائیں کھیتوں کے کانوں کو جھلا رہی تھیں۔ موسم میں عجیب سی نمی تھی، جیسے کسی بھی پل بارش برسنے والی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا، صرف دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عبداللہ بندوق ہاتھ میں لیے کھیتوں کے کنارے گھوم رہا تھا، چوکنا اور مستعد۔ یہی اس کی راتوں کی زندگی تھی، کھیتوں اور حویلی کی حفاظت۔ وہ ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی اور وہ آسمان پر گھنے بادلوں کو دیکھتے ہوئے سوچوں میں ڈوب گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آسمان سے ہلکی ہلکی بوندیں برسنے لگیں۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بارش کی چھوٹی چھوٹی بوندیں مٹی کی خوشبو بکھیرنے لگیں۔ عبداللہ ایک قریبی درخت کے نیچے آ گیا، اپنے سر پر چھتری تانی اور بندوقن کو اپنے قریب رکھ کر بیٹھ گیا۔ بارش کی ہلکی روشنی میں اسے دور کھیتوں کے راستے سے ایک جیپ آتی دکھائی دی۔ جیپ کالے رنگ کی تھی اور اس کی ہیڈ لائٹس کی مدھم روشنی میں ایک نوجوان کا سایہ نظر آیا، جس نے اپنے چہرے پر ماسک پہن رکھا تھا۔ عبداللہ چونک گیا۔ رات کے اس پہر جب دریا سندھ کی گلیاں ویران ہو چکی تھیں، کوئی شخص اس طرف کیوں آ رہا تھا، اور وہ بھی حویلی کی جانب؟ عبداللہ کے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ بنا سوچے سمجھے اس نے بندوق سنبھالی اور جیپ کی طرف رکھ کر ہوا میں فائر کرنے لگا، تاکہ چور یا کسی ممکن خطرے کو ڈرا سکے۔
لیکن بارش اور اندھیرے کی وجہ سے اسے صحیح سے کچھ نظر نہیں آیا۔ اچانک ایک گولی سیدھا جا کر نوجوان کے سینے میں لگی۔ ایک تیز چیخ اور جیپ کی چرچراہٹ سنائی دی۔ نوجوان لڑکھڑایا اور زمین پر گر پڑا، خون میں لتھڑا۔ بارش بھی جیسے اپنے آنسو روک چکی تھی۔ عبداللہ کی سانسیں رک گئیں۔ وہ کانپتے قدموں سے واقعہ پر پہنچا۔ جیپ کی روشنی اب مدھم پڑ چکی تھی۔ اسی وقت حویلی کے ملازم، گارڈز اور خود چودھری صاحب بھی گولیوں کی آواز سن کر کھیتوں کی طرف دوڑ پڑے۔ چودھری صاحب ٹارچ کی روشنی کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ جیسے ہی روشنی نوجوان کے خون میں بھیگے چہرے پر پڑی، چودھری صاحب کا دل دہل گیا۔ فیصل احمد! چودھری صاحب کی دل دہلا دینے والی چیخ فضا میں گونج اٹھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے خون میں لتڑے جسم کو گود میں اٹھا لیا، مگر فیصل احمد کے ہونٹوں پر کوئی حرکت نہیں تھی۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ عبداللہ پتھر کی مورت بنا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ سے بندوق گر چکی تھی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں پچھتاوا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ حادثہ غلط فہمی اور اندھیرے کا نتیجہ تھا، مگر اب جو ہو چکا تھا اس کا کوئی علاج نہ تھا۔ عبداللہ کو وہیں گرفتار کر لیا گیا۔ چودھری صاحب کے حکم پر اسے رسیوں سے باندھ کر حویلی کے تہخانے میں بند کر دیا گیا۔ ادھر فیصل احمد کے خون میں بھیگے جسم کو حویلی لے جایا گیا اور پورے گاؤں میں خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ چودھری کا بیٹا جو برسوں بعد وطن لوٹا تھا، اپنے ہی نوکر کے ہاتھوں مارا گیا۔ عبداللہ کی دنیا اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ اب اسے یقین ہو چلا تھا کہ اس کے نصیب میں اب صرف ذلت، رسوائی اور ایک کڑوی سزا لکھی جا چکی ہے۔ کچھ دنوں میں فیصل احمد کی تدفین کر دی گئی۔ پورے گاؤں میں ماتم کا عالم تھا۔ چودھری صاحب کا صبر ٹوٹ چکا تھا۔ اپنے جگر کے ٹکڑے کو خون میں بھیگا ہوا دیکھ کر ان کی روح تک جھنجھنوڑ دی گئی تھی۔ غم اور غصے کی آگ میں جلتے ہوئے چودھری نے گاؤں کے بزرگوں کو حویلی میں جمع کیا اور ایک جلسہ جھرگا بٹھایا۔ گاؤں کے بڑے بڑے بوڑھے، دانشور لوگ اور کچھ قریبی زمیندار دیوان خانے میں بیٹھے تھے۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی طاری ہوئی تھی۔ ہر چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں بے چینی تیر رہی تھی۔ عبداللہ کو رسیوں میں باندھ کر لایا گیا۔ وہ شرمندگی اور خوف سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور دل سے اللہ کو پکارنے کی سسکیاں اٹھ رہی تھیں۔ چودھری صاحب گرجتی ہوئی آواز میں بولے، تم نے میرا چراغ بجھا دیا، میرا وارث چھین لیا، اب تمہیں بھی اپنی خوشیاں قربان کرنی ہوں گی۔ عبداللہ نے کانپتی ہوئی آواز میں صفائی دی، چودھری صاحب، میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، اندھیرے میں خطا ہو گئی تھی، میں نے تو بس ڈرانے کے لیے فائر کیا تھا، میں آپ کے بیٹے کا قاتل نہیں ہوں، خدا گواہ ہے میری نیت میں کوئی کھوٹ نہ تھی۔ دیوان خانے میں کچھ بوڑھے سر ہلاتے رہے، مگر طاقت کا پلڑا ہمیشہ بھاری ہی جھکتا ہے۔ چودھری صاحب غصے سے کانپتے ہوئے بولے، قتل کے بدلے قتل یا پھر ونی؟ میں اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے عبداللہ کی بیٹی آمنہ کو چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی عبداللہ کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی، اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑایا، چودھری صاحب، خدا کا واسطہ ہے، میری بچی معصوم ہے، ننھی ہے، محض 11 برس کی ہے، اسے اپنی سزا نہ بنائیے، جو سزا دینی ہے مجھے دیجیے، مجھے گولی مار دیجیے، مگر میری بچی کو بخش دیجیے۔ مگر اس ظالم دنیا میں غریب کی پکار کون سنتا ہے؟ زرگے نے فیصلہ سنا دیا، عبداللہ کی بیٹی آمنہ کو ونی کے طور پر چودھری کے چھوٹے بیٹے بلال کے نکاح میں دیا جائے گا۔ ادھر معصوم آمنہ، جو ابھی گڑیوں سے کھیلنے کی عمر میں تھی، ان سب سازشوں سے بے خبر تھی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں اب بھی محبت اور سادگی کے سپنے پل رہے تھے۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کی دنیا ایک ہی رات میں الٹنے والی ہے۔ عبداللہ زمین پر بیٹھ گیا، اپنے بال نوچنے لگا۔ ماتھے سے ٹھنڈے پسینے کی بوندیں ٹپک رہی تھیں اور دل سے اٹھتی سسکیاں فضا میں بکھر رہی تھیں۔ زرگے کا دل دہلا دینے والا فیصلہ ہو چکا تھا۔ عبداللہ کی دنیا اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ کچھ لمحوں بعد دریائے سندھ کے کچھ طاقتور کہے جانے والے لوگ عبداللہ کے مٹی کے گھر کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ عائشہ نے سہم کر دروازہ کھولا۔ بنا کسی لحاظ کے وہ آمنہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ آمنہ معصوم آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں اور اسے کیوں کھینچ کر لے جا رہے ہیں۔ کبھی وہ اپنی ماں کو دیکھتی جو سسکیاں بھر رہی تھی، کبھی ان اجنبی چہروں کو جو دروازے پر کھڑے تھے۔ اس کی ننھی سی انگلیاں
माँ के दुपट्टे को कस कर पकड़े कांप रही थीं। कुछ ही पल में हवेली पहुंचा दिया गया। चौधरी साहब ने अपने छोटे बेटे बिलाल को फ़ोन किया। अब्दुल्लाह जानता था कि अब क्या होने वाला है, मगर वो कुछ कर नहीं सकता था। घर के आंगन में ही फौरन निकाह पढ़वा दिया गया। 11 साल की मासूम आमना, जो अभी तक निकाह के मानी से भी नावाकिफ थी, बेबसी से सब कुछ देखती रही। अब्दुल्लाह बिलख बिलख कर रोता रहा, मगर किसी ने उसकी चीखों पर कान न धरा। निकाह के बाद चौधरी साहब ने आमना को अपनी गाड़ी में बिठा दिया। अब्दुल्लाह अपनी आंसू भरी आंखों और टूटते हुए ख्वाबों के साथ अपनी बेटी को दूर जाता देखता रहा। उसे मालूम था कि आज के बाद वो अपनी आमना को फिर कभी गोद में नहीं उठा सकेगा। ये आखिरी दीदार था, एक आखिरी सांस की तरह भारी, मगर गाड़ी धुआं छोड़ती हुई दूर निकल गई और अब्दुल्लाह ज़मीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। इतना दुख शायद पहाड़ भी बर्दाश्त न कर पाता। इधर जब आमना को हवेली में लाया गया तो माहौल और भी संगीन था। चौधरी साहब की बीवी, जो गम और गुस्से की आग में जल रही थी, आमना को देखते ही उस पर बर्भारी हो गई। उसने गुस्से से कांपते हाथों से एक जोरदार थप्पड़ आमना के नाजुक चेहरे पर जड़ दिया। नन्ही आमना लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। उसकी मासूम आंखों में हैरत, खौफ और बेबसी तैरने लगी। चौधरी साहब की बीवी चिल्लाती हुई बोली, ये उसी कातिल की बेटी है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। हमारे बेटे का खून बहा है और अब ये अपनी सजा भोगेगी। आमना कुछ न समझ सकी, बस सहमी हुई नजरों से सबको देखती रही और अपने छोटे छोटे हाथों से आंसू पोंछती रही। इसी लम्हे चौधरी साहब के दूसरे बेटे 20 साल के बिलाल को भी बैरून मुल्क से बुलाया गया था। वो हैरान निगाहों से इस बच्ची को देख रहा था, जो कल तक गुड़ियों से खेलती थी और आज एक सजा के तौर पर उसके निकाह में दी जा चुकी थी। मगर ये तो सिर्फ जुल्म की शुरुआत थी। आने वाले दिनों में इस मासूम कली को वो तूफान देखने थे जिनका तसव्वुर भी रूह को दहला देता है। इधर अब्दुल्लाह और आयशा हर दिन तड़प तड़प कर जी रहे थे। उनके लिए आमना की जुदाई सांसों के हर लम्हे को झर बना चुकी थी। अब्दुल्लाह बेबस होकर कई बार आवाज़ें दीं, हाथ जोड़े, मगर हर बार गार्ड्स ने उसे धक्के मारकर भगा दिया। कभी लाठियों से पीटा, कभी गंदी गालियां देकर। इधर मासूम आमना पर कयामत टूट रही थी। हवेली की सख्त दीवारों के बीच एक अंधेरे कमरे में कैद। न दिन का पता था न रात का। जब वो होश में आई तो कांपती हुई आवाज में पुकारा, बाबा कहाँ हो आप? यहाँ बहुत अंधेरा है बाबा। मगर उसकी सिसकियां सुनने वाला कोई न था। सिर्फ खामोश दीवारें थीं जो उसकी सिसकियां अपने बटन में समेट लेती थीं। ये तन्हाई की कैद थी, ऐसी कैद जहां आमना की मासूमियत, उसके ख्वाब, उसकी हंसी सब धीरे धीरे दम तोड़ते गए। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। इधर अब्दुल्लाह और आयशा हर दिन गिनते रहे, हर दुआ, हर आंसू के साथ एक ही इल्तिजा करते रहे, या अल्लाह हमारी बेटी हमें वापस लौटा दे। इधर आमना हर रात अंधेरे में सिसकते हुए अपने बाबा और अम्मी को याद करती रही। वक़्त ने उसके जख्मों पर कोई मरहम नहीं रखा, बल्कि हर लम्हा एक नई अजियत बन गया। 8 साल का लंबा और सनसनीखेज सफ़र। आमना अब 19 साल की एक जवान लड़की बन चुकी थी, मगर उसकी आंखों में अब भी वही मासूम उदासी तैरती थी। चेहरे पर थकावट और दुखों की गहरी छाप थी। जिंदगी ने उसे वो सबक सिखाए थे जो शायद कई उम्रें जीकर भी इंसान न सीख पाता। और आज हवेली फिर से सजाई जा रही थी। चौधरी साहब के छोटे बेटे बिलाल की वापसी थी। पूरा अमला, नौकर चाकर, मासी सब भाग दौड़ में लगे हुए थे। दीवारें चमकाई जा रही थीं, पर्दे बदले जा रहे थे, बावर्ची खाने से खुशबुएं उठ रही थीं, मगर आमना वो इस सारी तैयारियों का बस एक बेबस सा हिस्सा थी। न उसे इस खुशी की अहमियत समझ आ रही थी, न ही इस जश्न का कोई मतलब। वो तो सुबह से काम में जटी हुई थी, कमर झुक चुकी थी, हाथों में छाले पड़ चुके थे, मगर जबान पर कोई शिकवा नहीं था। उसे ये नहीं पता था एक ऐसा मोड़ जो उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन जाएगा। आमना उस वक़्त बावर्ची खाने में मशगूल थी। उसके हाथ बड़ी तेज़ी से चल रहे थे। कभी सालन में चम्मच हिलाती, कभी रोटियां सेंकती, कभी सब्जी काटती। पूरी हवेली में जश्न का ऐसा सामान था। कहीं फूलों की खुशबू, कहीं हाहाहों की गूंज और कहीं मेहमानों की चहल पहल। इसी हंगामे में उसे बाहर से गाड़ियों के हॉर्न और शोर की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो समझ गई चौधरी साहब का छोटा बेटा बिलाल वापस आ चुका था।
آمنہ کو سخت ہدایت دی گئی تھی کہ وہ کسی بھی قیمت پر باہر نہ نکلے، نہ اس کی نظر کسی مہمان پر پڑے۔ اسے چپ چاپ باورچی خانے میں ہی کام کرتے رہنا تھا۔ چنانچہ اس نے جلدی سے چائے تیار کی اور ایک نوکرانی کے ہاتھ میں تھما دی، جو ٹرے سنبھالے حویلی کے دیوان خانے کی جانب روانہ ہو گئی۔ دن بھر آمنہ نے باورچی خانے کی تپش اور محنت میں گزار دیا۔ اس کی کمر ٹوٹ چکی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ جب شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو وہ ہمت کر کے باورچی خانے سے باہر نکلی۔ ابھی وہ گیلری میں پہنچی ہی تھی کہ اچانک کسی سے زوردار ٹکر ہو گئی۔ اس کا پورا وجود ڈگمگا گیا اور ہاتھ سے برتن چھننے کی آواز کے ساتھ گرنے ہی والے تھے کہ اس نے خود کو سنبھال لیا۔ نگاہوں سے اوپر دیکھا تو سامنے ایک جوان خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ روشن آنکھیں، نرمی سے بھرا چہرہ، سفید لباس میں ملبوس، وہ حیرانی سے آمنہ کو دیکھ رہا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، نوجوان نے نرمی سے کہا۔ آمنہ کا دل ایک لمحے کو ڈھک گیا، مگر فوراً سنبھلتے ہوئے اس نے نظریں جھکائیں اور دھیمے سے بولی، کوئی بات نہیں، اور تیزی سے پلٹ کر وہاں سے نکل گئی۔ چلتے چلتے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی یہی چودھری صاحب کا چھوٹا بیٹا تھا، یہی بلال، اور یہی وہ شخص تھا جس کے ساتھ اس کا نکاح برسوں پہلے کروا دیا گیا تھا۔ مگر بلال کی نظروں میں کوئی شناخت نہیں تھی، نہ وہ پہچان سکا کہ یہ لڑکی کون ہے، نہ اسے علم تھا کہ برسوں پہلے یہ اس کی زندگی سے جڑ چکی تھی۔ آمنہ واپس اپنے اندھیرے کمرے میں لوٹ آئی۔ اس رات اس نے جھکتے ہوئے گزاری، ٹوٹے بستر پر لیٹی اندھیرے کو تاکتی رہی، آنکھوں سے بے آواز آنسو بہتے رہے۔ وہ سوچتی رہی اس لڑکی کی قسمت نے اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا ہے، نہ رخصتی، نہ اجازت، نہ پہچان، بس ایک سزا تھی جو عمر بھر اسے کانٹا بنی رہی۔ اگلے روز صبح بلال کی آنکھیں تیز شور و گل سے کھلیں۔ وہ الجھا ہوا بستر سے اٹھا اور حویلی کے آنگن میں آیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم ٹھہر گئے۔ وہی لڑکی جس سے پچھلی رات اس کی ٹکر ہوئی تھی۔ اس کی ماں بری طرح چیخ رہی تھی، اسے برا بھلا کہہ رہی تھی اور جھر جھر سے مار بھی رہی تھی۔ بلال فوراً آگے بڑھا اور جھلائے ہوئے لہجے میں بولا، اماں کیا ہو گیا ہے آخر؟ کیوں ایک ملازمہ کو اس طرح مار رہی ہیں؟ کیا قصور ہے اس کا؟ چودھری کی بیوی نے دانت پیستے ہوئے کہا، اس عبداللہ جلی کو میں نے کہا تھا میرے کپڑے استری کر دے، مگر دیکھو اس کی ڈیٹھی، یہ تو ہے ہی منحوس۔ آمنہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ بلال نے نرمی سے کہا، امان رہنے دیجیے، ابھی کر دے گی، اتنا سخت رویہ نہ اپنائیے۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ معصوم لڑکی اس کی اپنی نکاح کی ساتھی تھی۔ وہ تو بس اسے ایک عام ملازمہ سمجھ رہا تھا، جیسے سب سمجھتے تھے۔ آمنہ کے دل میں ملازمہ کہلانے کا داغ پھر سے ہرا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھر آنسو بھر آئے۔ چودھری کی بیوی نے آمنہ کا دل چیرتے ہوئے کہا، دیکھ لیا نا، میرا بیٹا بھی تمہیں ملازمہ ہی سمجھتا ہے، تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ بلال نے حیران ہو کر ماں کی طرف دیکھا۔ یہ کیسا تلخ لہجہ تھا، یہ کیسی توہین تھی۔ آمنہ نے آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھے اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، جب میں برسوں پہلے یہاں لائی گئی تھی تبھی سمجھ گئی تھی کہ میرا مقام اس حویلی میں بس ایک ملازمہ کا ہے، عزت وہ تو کبھی نصیب ہی نہ ہوئی۔ یہ کہہ کر وہ سر جھکائے وہاں سے چلی گئی۔ بلال کے دل میں کسی نامعلوم سی خلش نے جنبش لے لی تھی۔ اس نے فوراً ماں سے پوچھا، اماں یہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ کون ہے یہ؟ چودھری کی بیوی نے غصے اور تلخی سے کہا، ارے یہی تو وہ منحوس ہے، وہی جو تیرے بھائی کے قتل کے بدلے ونی کے طور پر لائی گئی تھی، وہی جسے تیرے نکاح میں برسوں پہلے دے دیا گیا تھا تاکہ خاندان کی عزت بچائی جا سکے۔ بلال کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی، اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ بھاگتا ہوا حویلی سے باہر نکلا، چھان بین کی، ملازموں سے، گاؤں والوں سے، سب سے حقیقت پوچھی، اور جب ہر سچ سامنے آ گیا تو وہ سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے پتا چلا کہ اس کے باپ نے برسوں پہلے دھوکے سے اس کا نکاح کروا دیا تھا، صرف اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے، اور بیچاری آمنہ برسوں سے ظلم سہ رہی تھی۔ بنا کسی قصور کے بلال اندر آیا، تیز قدموں سے آمنہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آمنہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ بلال نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، اب اور ظلم سہنے کی ضرورت نہیں آمنہ، میں آ گیا ہوں تمہارا محافظ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، آمنہ کی کانپتی ہوئی انگلیوں کو تھاما اور سیدھے چودھری صاحب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سخت لہجے میں بولا، اب بس کریں، آپ نے میری زندگی کا فیصلہ مجھ سے پوچھے بنا کر لیا۔
آپ نے ایک معصوم بچی کو برسوں تک قید رکھا، مارا، پیٹا، ذلیل کیا اور مجھے بے خبر رکھا۔ میں ان روایات کو نہیں مانتا۔ کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کو دینا کون سا انصاف ہے؟ چودھری صاحب اور سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ چودھری صاحب نے غصے میں بلال کو روکنے کی کوشش کی، سمجھانے لگے، مگر بلال نے ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کرا دیا۔ میں آمنہ کو لے کر جا رہا ہوں، یہ اب اور قید میں نہیں رہے گی، یہ میری عزت ہے اور میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ بلال نے آمنہ کا ہاتھ تھاما اور حویلی کی دہلیز سے باہر لے آیا۔ آمنہ کے دل میں امید کی ایک ننھی سی کرن جاگ اٹھی تھی۔ بلال اسے لے کر سیدھا اس کے ماں باپ کے مٹی کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ عبداللہ اور عائشہ نے دروازہ کھولا اور سامنے اپنی بیٹی کو دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ عائشہ دوڑتی ہوئی آمنہ کو سینے سے لگا لیا۔ عبداللہ کی آنکھوں سے خوشی اور درد کے آنسو بہنے لگے۔ ہم شہر چلیں گے جہاں اسے وہ مقام ملے گا جس کی وہ برسوں سے حقدار تھی۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کتنے برسوں کے بعد وہ آج اپنے مٹی کے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، وہی دروازہ جس سے نکلتے وقت اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ لوٹ کر آئے گی۔ امیدیں تو کب کی دم توڑ چکی تھیں، مگر آج اللہ نے اسے پھر سے اسی چوکھٹ پر پہنچا دیا تھا۔ بلال نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ آمنہ کانپتے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ سامنے صحن میں ایک بوڑھا شخص چپ چاپ چارپائی پر بیٹھا تھا۔ ہاں، وہ عبداللہ ہی تھا۔ اس کا بابا غموں اور جدائی کے برسوں نے اس کی کمر جھکا دی تھی۔ آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی تھی، چہرے پر دکھ اور تنہائی کی گہری لکیریں ابھر آئی تھیں۔ عبداللہ نے گہری نظر سے آمنہ کو دیکھا، کچھ لمحے یوں ہی خاموش رہا، پھر کانپتی آواز میں پوچھا، بیٹی کون ہو تم؟ اسی لمحے آمنہ سے سسکی ہوئی اپنے ماں باپ کے گلے لگ گئی۔ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، ابا، میں آمنہ ہوں، آپ کی آمنہ۔ یہ سنتے ہی عائشہ اور عبداللہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب پھوٹ پڑا۔ دونوں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، رونے لگے پھوٹ پھوٹ کر، جیسے برسوں کا درد ایک ہی پل میں بہہ نکلا ہو۔ ہاں، ان کی بیٹی واپس آ گئی تھی۔ ان کا صبر، ان کی دعائیں، ان کا لمبا انتظار آج رنگ لا چکا تھا۔ بلال کچھ قدم پیچھے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ دل میں سکون اتر رہا تھا کہ اس نے ایک معصوم کی زندگی کو پھر سے امید دی ہے۔ کچھ دیر بعد بلال نے نرمی سے کہا، آپ جب چاہیں اپنی بیٹی سے مل سکتے ہیں، میں ہر ہفتے اسے یہاں لے کر آؤں گا۔ اب کوئی ظلم، کوئی قید، کوئی جدائی اسے آپ سے دور نہیں کرے گی۔ اور پھر بلال آمنہ کو لے کر شہر چلا گیا، جہاں اس نے اسے عزت دی، محبت دی اور ایک بہترین شوہر ہونے کا حق ادا کیا۔ وقت کے زخم بھرنے لگے، دھندلے زخموں پر محبت کی مرہم لگنے لگی۔ آمنہ نے نئے خواب دیکھنا شروع کیے اور عبداللہ اور عائشہ نے سالوں بعد چین کی نیند لی، کیونکہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اللہ نے آمنہ کی قسمت میں بھی آخر کار آسانی لکھ دی تھی۔ ظلم کا دور ختم ہو چکا تھا، اندھیری رات بیت گئی تھی اور صبح کی روشنی آمنہ کے چہرے پر بکھر گئی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی اور بھی دل چھو لینے والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔